السلام علیکم. آج ہم سورہ اخلاص کی جو اگلی آیت ہے لم یلد ولم یولد، اس کے اوپر ہم آج غور کریں گے، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. لم یلد ولم یولد میں یہ ایک لفظ 2 دفعہ آ رہا ہے، لم، لام زبر میم، لم. عربی میں نفی کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لم اس میں لگا دیا جاتا ہے. لم کا جو انگلش میں الٹرنیٹ ورڈ ہوگا یا الٹرنیٹ ایکسپریشن ہوگا وہ یہ ہوگا ڈڈ ناٹ ہیو. یعنی ماضی میں ہے، پاسٹ میں ہے، اور اس کی ہم نفی کرتے ہیں ایسا نہیں ہوا کبھی بھی. اور اس میں شدت ہے، اس نفی میں شدت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب پہلے نہیں ہوا تو اب بھی نہیں ہوگا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا. اب یہ لم جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا نہیں. اردو میں اتنی گہرائی نہیں ہے کہ ہم نفی کریں اور اس میں بھی قسمیں ہوں، عربی میں ہے. تو لم نہیں. یلد، اب یہاں بھی ہم نہیں لکھ دیتے ہیں، اس لم کے نیچے بھی نہیں لکھ دیتے ہیں. اور یہ وا جو ہے، واو زبر وا، اس کا مطلب ہے اور. تو یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اور اب باقی 2 لفظ رہ گئے، یلد اور یولد. عام طور پہ اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے. ترجمہ غلط نہیں ہے، وہ ایک باب محاورہ ترجمہ ہے، سمجھنے کے لیے عام فہم انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو گہرائی میں دیکھیں گے. گہرائی میں دیکھنے کے لیے ہمیں یہ لفظ، یہ لد جو ہے نا، لام اور دال، اس کو ہمیں زیادہ گہرائی میں سمجھنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اردو کی مدد درکار ہے. اردو میں بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ملتے جلتے ان کے میننگ ہے. مثلا ایک اردو کا لفظ ہے ولادت، ایک اور اردو کا لفظ ہے والد، دوسرا لفظ ہے والدہ. مولود، جیسے ہم کہتے ہیں نو مولود، مولود یعنی جس کو پیدا کیا گیا. اور ولد بھی استعمال ہوتا ہے. ولد عربی کا لفظ ہے ویسے، اور اس کا مطلب ہے لڑکا. یعنی یہ کس کا لڑکا ہے، یہ ولد کس کا ہے. تو وہ اردو میں ہم ولد جو ہے وہ لڑکی، لڑکی یا لڑکے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ولدیت بتانے کے لیے. تو خیر، ان سب الفاظ کی جو روٹ ہے، جو ان کی جڑ ہے، وہ لام دال لد ہے. تو وہی یلد اور یولد کی شکل میں یہاں پر آیا. اب یلد اور یولد سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی بھی ولادت ہوتی ہے، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں ولادت کے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو جنم دے رہے ہوتے ہیں، مطلب ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، ان کی طرف سے جنم دیا جا رہا ہوتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو جنم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک اولاد ہے، ایک والدین ہے، پیرنٹ، اور ایک چائلڈ. تو جو پیرنٹ ہے وہ یلد ہے. تو اللہ نہیں کسی کا پیرنٹ، اللہ نہیں کسی کا جنم دینے والا. اللہ از ناٹ اے پیرنٹ. میں اس یلد کے اوپر لکھ دیتا ہوں پیرنٹ. یہ لفظ یلد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ از ناٹ اے پیرنٹ. اور لم دوبارہ آ گیا. یولد، یولد جنم پانے والا.
जन्म पाने वाला यानी अल्लाह ताला खुद किसी से जन्म नहीं पाता। इसके लिए इंग्लिश में अल्टरनेट वर्ड होगा चाइल्ड। अल्लाह इज नाइदर अ पेरेंट नॉर अ चाइल्ड। अल्लाह ना पेरेंट है, यलिद नहीं है अल्लाह, और यूलद भी नहीं है, अल्लाह चाइल्ड भी नहीं है। यहां पर एक चीज आप नोट कर सकते हैं, थोड़े से ग्रामर नोट्स बिल्कुल जरा से, वो ये कि जो विलादत है वो एक अमल है, तो किसी फेल के शुरू में अगर ये पेश लगा दिया जाए तो वो मफऊल बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। हमने जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में हम देखते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट या मफूल वो होता है जिस पर काम हो रहा है, जो खुद कुछ नहीं कर रहा लेकिन उस पे काम हो रहा है। तो ये यूलद जो है ये ऑब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट है करने वाला है वो यलिद है, यानी वालिदैन जन्म दे रहे हैं, बच्चा जन्म पा रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा, उसको जन्म दिया जा रहा है, बस वो खुद ब खुद पैदा होता जा रहा है। तो अल्लाह ना किसी को जन्म देता है और ना अल्लाह ने पहले या कभी भी किसी से जन्म पाया। तो अल्लाह विलादत के जितने भी नजरियात आज मौजूद हैं या आइंदा कभी पैदा वो नजरियात आएंगे, उन तमाम विलादत के नजरियात से, रिप्रोडक्शन आइडियाज से अल्लाह ताला बालातर है। इस आयत में आप मजीद गौर करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इसको जब हम सूरह इखलास खत्म करेंगे तो इसके नोट्स बनाएंगे कि अल्लाह ताला ने क्या क्या सिफात अपनी बताई हैं, और उन सिफात में गौर करके हम किस तरह अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल कर सकते हैं, और किस तरह हम अपने जहन को अल्लाह की तरफ मोल्ड कर सकते हैं, अल्लाह की तरफ खालिस कर सकते हैं। इखलास का मतलब ही खालिस करना है। इंशाअल्लाह यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अगली वीडियो में इससे अगली आयत जो आखिरी आयत है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बारे में हम देखेंगे, उसका तज्जिया करेंगे। शुक्रिया।